الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایماندار بن کے دکھاؤ، اللہ پر ایمان ثابت کرو اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو کوئی بھی کفر کرے اللہ کا
اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، یا پھر آخرت کے دن کا، پس یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کی حفاظت، ایمان کے تحفظ اور ایمان کی موجودگی کے احساس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہی توجہ دلائی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ایمان کو کھنگالو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اپنے معمولات دیکھو، اپنی سوچوں کا جائزہ لو، اپنے منصوبوں کا جائزہ لو، اپنی آرزوئیں اور تمنائیں ان کی طرف دیکھو، اور یہ سمجھو کہ کیا تمہاری زندگی ایمان والی زندگی ہے، یا اگر ایمان والی زندگی نہیں ہے تو پھر وہ یا نفاق والی زندگی ہے یا کفر والی زندگی۔ اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں بھی گفتگو جاری تھی، اس سے پیوستہ جمعے میں بھی گفتگو جاری تھی، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب نفاق اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں ایمان کی ہیں اور کچھ نشانیاں نفاق کی ہیں، اور نفاق کو آپ ایمان اور کفر کے درمیان کی حالت نہ سمجھیں۔ نفاق دراصل کفر ہی کی حالت کا نام ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کافر اس کو چھپاتا نہیں ہے اور منافق اس کو چھپا لیتا ہے، صرف چھپانے کے اعتبار سے ہی۔ اور میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی تھی نفاق کی کہ اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر فی القلب یا بالقلب، کہ زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل کے کفر کو چھپا کے رکھنا، یہ نفاق ہے۔ ہوتا کفر ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس کا صرف زبان سے اظہار نہیں ہوتا، ایمان کا تصدیق بالقلب بھی ہوتی ہے، اور پھر اعمال بالجوارح بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے، جو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، جس طرح کی وہ دوسروں سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی سماعتیں اور بصارتیں اور اس کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ جس طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارے کا سارا ایمان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان تو نہیں، بس اس کو آپ نفاق کہہ لیں، کفر کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفاق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا، اب نفاق نہیں ہوتا، اب صرف کفر ہوتا ہے۔ اب نفاق نہیں ہوتا، اب صرف کفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے سامنے لوگوں کو اپنا کفر چھپانا پڑتا تھا، اور ایسے منافقین تھے جو چھپا کے پھرتے تھے، اور اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافقین کا ذکر قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا کہ یہ سارے جھوٹے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں کہ انت رسول اللہ، انک رسول اللہ، آپ کی گواہی دیتے ہیں رسالت کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ زبان سے گواہیاں دیتے ہیں۔ تو کہیں ہمارا کردار، میں اور آپ ہم سب اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا احساس کریں، توجہ کریں، اپنے دلوں کو کھنگالیں، اپنے معمولات کو ریٹیون کریں، اپنے دماغ کو ریٹیون کریں، دوبارہ دیکھیں کہیں ہماری زندگیاں نفاق اور کفر پر تو نہیں گزر رہی۔ صرف دعویٰ جو ایمان کا ہے وہ تو ہر منافق کرتا ہے، اور زبان سے یہ دعویٰ کرنا،
زبان سے اظہار الایمان باللسان، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ کسی بھی طرح ایمان کی تصدیق نہیں کرتا جب تک تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح نہ ہو۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ان نشانیوں سے ہی دیکھ لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو فرق کر لیا، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بات یہ عرض کی تھی، ہم نے تو فرق کر لیا کہ کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق ہوتے ہیں، اور پھر اس پر علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ تک لکھا ہے کہ اعتقادی منافق بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اس کے بعد اعتقادی منافق نہیں ہوتے، عملی منافق ہوتے۔ یہ بات ہمارے جاننے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور ہونے کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے درست نہیں۔ اس لیے کہ اعتقادی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اعتقادی منافق جس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے، زبان سے اظہار وہ ایمان کا کرتا ہے، اس کو جاننے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک ہر نفاق کا، ہر منافق کا پردہ چاک ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں منافق ہے، فلاں ایسا ہے۔ جب کسی نے کوئی کہانی بنائی تب بھی اللہ نے اس کو واضح کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو، اور حضرت زید بن ارقم جو ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کی دی ہوئی اطلاع کو منافقوں نے سب نے مل کے ایک جتھا بندی کر کے اس کو غلط قرار دے دیا، حالانکہ انہوں نے انفارمیشن ٹھیک دی تھی، اور اس کو غلط قرار دیا ہی تھا کہ اللہ نے پوری سورت قرآن میں سورت المنافقون نازل کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو بچے کی دی ہوئی اصطلاح ہے، یہ جو اطلاع ہے، جو بچے کی، جو نوجوان کی دی ہوئی اطلاع ہے، نہ صرف یہ کہ وہ درست ہے، بلکہ جو ان کی کارستانیاں تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا۔ اب ایسا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اگر اللہ کی وحی جاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس کس کے پردے چاک ہوتے، کون کون ایکسپوز ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ تو ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے پردے رکھے ہیں، ہم خوش ہوں، شکر کریں اس کا۔ کیا ہماری حیثیتیں ہیں، کیا ہمارے قلب کی کیفیات ہیں، کیا ہمارے دلوں کے معاملات ہیں، کیا ہمارے ذہنوں کے منصوبے ہیں، اور کیا ہمارے اعمال کی وہ کیفیت ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو نشانیاں ہمیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہہ کے نہیں بتائیں، یہ وضاحت فرما کے نہیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نشانیاں عملی منافق کی ہیں اور یہ اعتقادی منافق کی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں منافق، اور وہ ان احادیث کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق کہہ کے، اور کان منافقا خالصا کہہ کے، اور اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، پکا منافق۔ اللہ اکبر۔ اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو حدیث جس پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی نشانیاں، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم اس کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں اپنا بھی اور پورے معاشرے کا کہ کیا ہماری زندگیاں ایمان والی زندگیاں ہیں یا نفاق والی زندگی، کیا ہمارا معاشرہ ایمان والا معاشرہ ہے یا نفاق اور کفر والا معاشرہ۔ اگر نفاق کہیں موجود ہے، اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیں تو وہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ بات کر رہے ہیں الیوم کہہ کے کہ وَإِنَّمَا النِّفَاقُ
کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما اليوم، وہ کہتے ہیں کہ جو نفاق ہوتا تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا. وإنما اليوم، اور آج کے دن، اور یہ آج کا دن کون سا ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں آج کے دور میں نفاق نہیں رہا، اب تو کفر ہوتا ہے. کفر کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کفر کو چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھتا. وہ تو چھپانا ضروری سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے سبب، اسلام کی شان و شوکت کے سبب. اب دنیا میں جب اسلام مغلوبیت کا شکار ہے، اور صحابہ کا دور ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دنیا کائنات کا اور زمانے کا بہترین زمانہ صحابہ ہی کا دور ہے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا نہیں ہے. ڈیٹیریشن ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اس کے بعد پھر ڈیٹیریشن ہے، زوال ہے. اور جہاں ہم پہنچے ہیں، اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو کیفیت ہے ایمان کی، اس دور کا نفاق و کفر بن گیا تھا، تو آج کیا بن گیا ہے؟ آج تو کسی کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی کہ وہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو شعائر اسلام ہیں، نہ صرف یہ کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے. تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحیاء والعی، حیا شرم کرنا، حدود کے اندر رہنا، اس کی تفصیلات ساری ذکر ہو گئی. اور العی کا مطلب ہوتا ہے کم گوئی، زبان کی حفاظت. اس کو زبان کی حفاظت کرنا، کم الفاظ، ایسے الفاظ جو کم از کم جس کے اوپر بے حیائی کا اطلاق نہ ہو. ویسے ہی تھوڑا بولنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا، جو چپ وٹ گیا، وہ تو نجات پا گیا. خاموشی اس لیے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ زبان اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، بے باکی سے نہیں چلاتا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایمان کا تقاضا ہے. زبان کو لگام دینا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کف علیک ھذا، زبان کو لگام دے لے. اللہ اکبر. گویا یہ ان نشانیوں میں سے ہے. الحیاء والعی من الایمان، یہ شعبتان من الایمان، یہ ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، یا یہ ایمان میں سے ہیں، یہ نشانیاں ہیں ایمان کی. اور اس کے مقابلے میں ایک روایت میں تو یہ ہے البذاء والبیان شعبتان من النفاق، یا پھر یہ فرمایا الفحش والبذاء من النفاق، بے حیائی حیا کے مقابلے میں ہے. اور یا پھر بذاء اور بیان، بذاء کا مطلب فحش گوئی، ذو معنی الفاظ، یا پھر ذو معنی لطیفے، ذو معنی گفتگو، اور ایسی باتیں، ایسی گفتگو، ایسے موضوعات پر گفتگو اور ایسے الفاظ میں گفتگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر محمول ہوتے ہیں. وہ گفتگو کوئی نہیں رکتا. کون رکتا ہے؟ رکتے تھے، چھپاتے تھے، زبان سے ایمان کی ان حدود کا خیال رکھتے تھے. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ زبان سے کوئی بات ایسی نہ سرک جائے جس سے میرے کفر کا اظہار ہو جائے. اب تو کوئی نہیں دیکھتا، اب تو کوئی نہیں دیکھتا. اب تو شاعر اسلام کے خلاف بھی کسی نے زبان کھولنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے.
کون سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر ہم اپنی معاشرت کو قائم کیے ہوئے ہیں، یا ہم اپنی معیشت کو قائم کیے ہوئے ہیں، یا ہم اپنے زندگی کا معمول انفرادی اور اجتماعی ہم نے ان کو معیار بنا کے کیا ہوا ہے، یا ہماری عزت ماں بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا دیگر جو ازواج مطہرات اور صحابیات ہماری عزت مآب، ہماری جو آئیڈیل خواتین ہیں، کیا ان کو سامنے رکھ کے زندگیاں گزار رہی ہیں؟ کیا وہ ہمارے آئیڈیل ہے؟ نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ٹٹولو اپنے اپنے ایمان کو، کیا یہ ہماری زندگیاں ایمان والی زندگیاں ہیں؟ اسی حدیث کو اور اس حدیث کی جو نشانیاں ہیں، اس کو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الحیاء والعفاف والعی، حیا اور پاک دامنی اور زبان کی حفاظت، زبان کو بھی ان پاک الفاظ کی حدود میں رکھنا، والعمل اور ان پر عمل کرنا، من الایمان، یہ ایمان میں سے ہے۔ اب ایمان کی نشانی کیا ہوگی؟ حیا، جس کی تفصیلات ہم نے ذکر کر لی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہنا، زبان کے اعتبار سے بھی، خیالات کے اعتبار سے بھی، احساسات کے اعتبار سے بھی، اور اپنے لباس کے اعتبار سے بھی، اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے بھی، اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہیں گے تو وہ حیا ہے، باہر نکل جائیں گے تو وہ بے حیائی ہے۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کو تازہ کر لیا کریں، حیا کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، اور حیا کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے اطلاق کے حوالے سے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیاء، میرے صحابہ کرام اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کیا کرو۔ تو حیا کا مطلب صرف لباس پورا رکھنا نہیں ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر مرحلے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہنا حیا ہے۔ جب یہ حدود ختم ہو گئی، یہ پردہ ختم ہو گیا، تو پھر بے حیائی شروع ہو گئی، تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نکل گئے باہر ایک دفعہ، بندہ بے حیا ہوا نہیں، ساری حدود ٹوٹی نہیں، ساری حدود ختم ہو جاتی۔ اللہ فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے پھر کوئی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ ختم ہو گئی، وہ جذبہ ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ حیا کیا کرو اللہ سے جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ ہم کوئی بے حیا تو نہیں ہے، اور صحابہ کرام باحیا تھے، سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد اس دھرتی کی سب سے زیادہ باحیا ہستیاں صحابہ کرام تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور در حقیقت ان کے ذریعے ہمیں اور رہتی دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ارشاد فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، صحابہ کا حیا، اللہ اکبر۔ ہر ایک کو اللہ نے مختلف صفات دی تھیں، پھر چند تو ایسے تھے سبحان اللہ، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشد حیاء عثمان ابن عفان، سب سے زیادہ حیا میں آگے بڑھے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس قدر کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے درست کر کے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیا طریقے سے نہیں بیٹھے ہوں گے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پرفیکشن کی اور تکمیل کی اور انسانیت کے عروج کی
اور بشریت کے عروج کی اور نبوت کے عروج کی جو اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. لیکن پھر بھی آپ اپنے کپڑے درست کر کے بیٹھے. لوگ حیران ہوئے, پوچھا, ابو بکر آئے, آپ نے کوئی زیادہ توجہ نہیں فرمائی, جیسے آپ تشریف فرما تھے آپ تشریف فرما رہے. عمر آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. اب یہ عثمان آئے ہیں تو آپ ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اپنے چادر وغیرہ درست کی ہے, کپڑے درست کیے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ جو عثمان ہے نا, اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ اس سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اللہ اکبر, کیا سطح ہوگی حیا کی, کیا ڈیفینیشن ہے. اس پر غور کرتے جائیں, گھر جا کے کر لیجئے گا غور, تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حدود بتائی ہیں حیا کی. اللہ اکبر. ان صحابہ کرام کے ذریعے سے حکم ہو رہا ہے استحیوا من اللہ حق الحیا. میرے صحابہ, اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اب وہ صحابہ کرام تھے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, وہ حیا کی حدود کو بھی جانتے تھے, اور وہ اپنے تئیں وہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کے مطابق اور ان حدود کے اندر گزار رہے تھے. لہذا انہوں نے کہا انا لنستحی من اللہ الحمدللہ, ساری تعریفیں تو اللہ ہی کے نام ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں. کون بے حیا ہوگا, کون ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر. یعنی وہ قوم کہ جو برہنگی کے اور بے لباسی کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی تھی, اور وہ اجتماعی طور پر رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تھے. آپ قبل اسلام کے عربوں کے حالات پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی ان کی کوئی حد ہی باقی نہیں تھی. یعنی بے لباسی اور بے حیائی میں وہ انتہا درجے کو بڑھے ہوئے تھے. اور پھر ان کا آپ لٹریچر پڑھ کے دیکھ لیجئے, اس دور کا لٹریچر, دور جاہلیت کا لٹریچر, کہ ہر شعر کے اندر اور ہر غزل کے اندر اور ہر شاعری کے اندر اور ہر ادب کے اندر آپ کو یہی چرچے ملیں گے. اور یہ جو پردے کی باتیں ہیں, جن باتوں کو گفتگوؤں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, وہ باتیں ساری کی ساری بڑی واشگاف الفاظ میں بیان ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھایا, اللہ اکبر, تو اس قدر بھی بعض لوگ پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ تو اس قدر ہیں کہ اپنے آپ کو رفع حاجت کے وقت بھی یثنون صدورہم, اپنے سینے دورے کر لیتے ہیں کہ کہیں بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی اس قدر کانشیس تھے وہ. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے اس طرح سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. تو آگے سے صحابہ کہتے ہیں انا لنستحی من اللہ, ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حیا کی زندگی نہیں گزار رہے, تم با حیا زندگی گزار رہے اور تم اللہ سے حیا کرتے, انہی حدود میں ہو. لیکن کچھ ایڈیشنل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ سے حیا کرنے کا حق, اس کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استحیا من اللہ حق الحیا, جو اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے حق الحیا, جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. فرمایا فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما ہوا ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. یہ چار باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. آپ فرمایا پہلی بات تو یہ, جو شخص اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی سوچوں کو بھی حفاظت کرنی چاہیے.
وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر کے اندر جو کچھ ہے نا، کچھ دماغ کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اس کی سوچیں بھی حدود کے اندر رہیں، سوچ بھی باہر نہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى، اور پیٹ کی بھی حفاظت کرے کہ پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، اور پیٹ کس کس چیز کی خواہش کر رہا ہے، اپنی اشتہاؤں کو بھی، اپنی خواہشات کو بھی، اپنی شہوات کو بھی حدود کے اندر رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو شخص اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی موت کو اور اپنی بربادی، ہلاکت کو اور تباہی کو ہمیشہ یاد رکھے کہ میں ختم ہو جانے والا ہوں، یہ میرا جسم ختم ہو جانے والا ہے، یہ میرے کپڑے ختم ہو جانے والے ہیں، میری ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو اور اپنی بربادی کو، ہلاک ہو جانے کو یاد رکھے۔ ظاہر ہے جس کو یہ یاد رہے گا وہ کبھی اپنے جسم پر اترائے گا تو نہیں نا۔ وہ جسم جو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، چند لمحوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے اللہ نے حفاظت کے لیے دیا ہے، یہ بکواس کرتا پھرتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، اور پھر کہتا ہے میں ایمان والی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ کیسی ایمان کی زندگی ہے؟ الحیاء والعفاف والعی والعمل من الایمان، یہ سارے معاملات، حیا، پاک دامنی اور زبان کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک بڑی خوبصورت توجہ الفاظ کے دہرانے سے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہاں جو میں عی کی بات کر رہا ہوں، یہ العی یا العیہ عن اللسان ولا عی القلب، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دل کی پاک دامنی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ دل کو حدود میں رکھنا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ زبان کو حدود میں رکھنا ہے۔ العی من اللسان، العی عن اللسان، زبان کو، الفاظ کو، ظاہر کو۔ لہذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ پردہ جو ہوتا ہے وہ تو دل کا ہوتا ہے، اور شرم جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العی عن اللسان لا عی القلب، میں جو نشانی بتا رہا ہوں ایمان کی، یہ زبان والی عی کی بات ہو رہی ہے، زبان کو حدود میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ زبان کا جتنا بھی برا ہے دل کا تو اچھا ہے، یہ کوئی نہ کہے۔ جو زبان کا برا ہے وہ دل کا بھی برا ہے۔ لہذا یہ کبھی کوئی یہ مثال نہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے العی من اللسان، العی عن اللسان ولا عی القلب۔ کوئی کہے کہ جی میرا تو دل صاف ہے، زبان سے جو مرضی بکواس، ہمارا دل تو صاف ہے نا۔ ہر طرح کی بے حیائی کر کے، بے حیا سے بے حیا آدمی بھی آپ اس سے بات، دل تو صاف ہے نا۔ بھئی دل ہی سے، دل ہی کا تو اظہار ہو رہا ہے زبان سے، دل کی کیفیتوں کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کو مکمل کر لوں اس حدیث کو، پھر ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے کا حق کیسے؟ سوچوں کی حفاظت، یہ بھی حیا سے ہے، خواہشات کی حفاظت، شہوات کی حفاظت، تمناؤں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت، اور پھر موت کو یاد رکھنا، اپنی بربادی کو یاد رکھنا، اور پھر دنیاوی زینتوں کو ترجیح بنانا چھوڑ دینا۔ وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زینتوں کو اخروی زینتوں کے مقابلے میں ترجیح بنانا چھوڑ دے۔ ظاہر ہے جس کو موت یاد ہوگی تو وہ تو آخرت کو ترجیح بنائے گا نا، وہ دنیا کی زینتوں کو استعمال ضرور کرے گا لیکن کبھی اس کو ترجیح نہیں بنائے گا اور اس کے لیے اپنی زندگی نہیں لگائے گا، زندگی اس کی آخرت کے لیے لگی ہے۔ دنیا کی زینتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کے طور پر اس کو استعمال بھی کرنا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا۔ فرمایا من فعل ذلك،
جس نے یہ کر لیا نا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کر لیا وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہماری سوچیں، کیا ہم اس قدر اپنے ایمان کے بارے میں کانشیس ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان الحیاء والعفاف والعی، اور العی عن اللسان لا عی القلب، والعمل، اور ان ساری چیزوں پر عمل کرنا، پاک دامنی، اور اس کے وہ تصورات میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ پاک دامنی، حیا اور عی، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا معیارات ہیں؟ یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا یہ جو اگر یہ ساری باتیں آپ نے اپنا لیں، انہن یزدن فی الآخرہ وینقصن من الدنیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت کی خیر میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے فائدے اور بہت سارا جو شر انسان کو ملتا ہے، شر، وہ اس دنیاوی شر سے انسان بچ جاتا ہے، اس کو کم کرتی ہیں۔ لیکن ساتھ فرمایا یاد رکھیے وما یزدنا فی الآخرہ، ان چیزوں سے جو آخرت میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، آخرت میں جو خیر اور نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیاوی اثرات سے بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا میں ہونے والے اثرات، شر میں کمی ہو، انسان کو جو فائدہ پہنچے ان چیزوں کو اپنانے سے، تو دنیا کو کیلکولیشن میں نہیں لانا، آخرت کو کیلکولیشن میں لانا ہے۔ اس لیے کہ ما یزدنا فی الآخرہ، جو یہ آخرت میں اضافہ کرتی ہیں، وہ اکثر مما ینقصن من الدنیا، وہ دنیا میں سے جو کمی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کمی سے مراد شر کی کمی ہے، گویا یہ ان کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں شر بھی کم ہوتا ہے، دنیا میں خیر بھی ملتی ہے، دنیا کی خیر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اصل اضافہ آخرت کی خیر میں۔ پھر آپ نے اس کے مقابلے میں دوسری نشانی بتائی، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں جو مجھے اور آپ کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایمان والی زندگی ہے یا نفاق والی زندگی ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنَّ الْفُحْشَ وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ، یہاں پہ تین باتوں میں ایک اور بات ڈال دی۔ ان الشُّحَّ، شح کہتے ہیں دل کی بخیلی کو۔ ایک بخیلی ہوتی ہے جو انسان عمل سے ظاہر کرتا ہے، اس کو تو بخیلی، بخیل، بخل خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ بخل کا معنی ہوتا ہے روک لینا، کسی بھی چیز کو روک لینا، لہذا بخیل اس کو کہتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے، چیزوں کو روکتا ہے، دیتا نہیں ہے، روکتا ہے، کسی بھی چیز کو روکنا، یہ بخیل، بخل ہے۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کے فرض کردہ احکام کو، زکوٰۃ وغیرہ کو روک لے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ صدقات وغیرہ کو روک لے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو ہر اعتبار سے جو بخل کی بنیاد بنتی ہے وہ شح ہے۔ شح دل کی بخیلی کو کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، جو دل کی بخیلی سے بچ گیا نا، دل کی کنجوسی، دل میں گھٹن آ جاتی ہے، میں کیا کروں، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، اللہ فرمایا ان الشح والفحش والبذاء من النفاق، یہاں پہ تین باتیں فرمائی۔ یہ جو دل کی بخیلی ہے، اللہ اکبر، گھٹن آتی ہے نا، بھی میرے پاس اپنے جوگا میں نہیں، دوسرا خواہ میرے اوپر چڑھ رہا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ بس ذہن میں لے آیا کریں جب کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو۔ اللہ اکبر، کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کر لیا تھا، کھانا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے۔ ابو طلحہ انصاری لے گئے گھر جا کے پتہ کیا، تھا کوئی نہیں کھانا۔ بی بی نے بتایا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، میرے لیے اور تیرے لیے بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ تم کھانا پکا لو اور پکانے کے بعد ہمارے سامنے رکھ دینا، تو میں چراغ گل کر دوں گا، بتی بجھ جائے گی، ہم دونوں کھانا کھاتے رہیں، میں زبان سے ایسے چپ چپ کرتا رہوں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں۔
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے، بچوں کو ویسے بہلا پھسلا کے سلا دو، لہٰذا ایسے ہی کیا، وہ بھی کوئی اللہ والی خاتون تھی، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی دونوں میاں بیوی بھوکے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہمان نے کھانا بھرپور پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اللہ اکبر! ہمارے دلوں میں کبھی یہ فراخی آتی؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کر لیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے ہی رہ جائیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جب اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، دل کی بخیلی سے بچ گیا۔ اللہ اکبر! صبح نماز پڑھنے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو طلحہ تم نے کیا کیا ہے؟ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق اور کفر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔